پر اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے چونکہ یہ مقام بھی اعتراض کا تھا، اس لیے یہاں علماء نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر علماء نے بھی یہاں یہ مسئلہ کہ قرآن مجید جیسا آج ہمارے پاس ہر امیر غریب کے ہاں موجود ہے، یہی قرآن مجید اسی طرح سے لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، نہ حرف کی کوئی کمی بیشی ہے، نہ حرکت کی کوئی کمی بیشی ہے، نہ کلمے جملے کی کوئی کمی بیشی ہے، نہ کسی آیات و کلمے کا تقدم تاخر آگے پیچھے ہے، بالکل ایسے ہے۔ اور اس کی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سارے حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے، بہت سارے حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے۔ خود حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو جتنا قرآن مجید پورے اس سے پہلے اتر چکا ہوتا تھا، وہ سارا رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ لیکن آخری جو رمضان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کا، اس میں 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جبریل علیہ السلام کو سنایا اور جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اور اتنے صحابہ حافظ قرآن تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، اس میں 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 70 صحابہ حافظ قرآن تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ جب 70 سے زیادہ صحابہ وہاں شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت خلیفہ وقت تھے، ان سے فرمایا کہ قرآن مجید کو لکھوایا جائے، ورنہ اس طریقے سے اگر صحابہ شہید ہوتے گئے جو حافظ قرآن ہیں تو پھر قرآن کا محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں چند صحابہ کرام جو اس قرآن مجید کے معاملے میں ماہر تھے اور جن کے بارے میں بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی تھے کہ قرآن مجید کے معاملے میں اگر کوئی مسئلہ بات پوچھنی ہو تو فلاں فلاں سے پوچھا کرو، تو ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے پھر قرآن مجید کو باقاعدہ محفوظ کیا۔ اس وقت قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا، لیکن کسی کے پاس کسی چیز پر کوئی حصہ، کسی کے پاس کسی چیز پر کوئی حصہ، جو مختلف لکھے ہوئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو زبانی یاد تھے، تو وہ سارے کا سارا ہر آیت پر 2 گواہ لیے گئے اور اس طریقے سے قرآن مجید سارا یکجا لکھا گیا۔ تو اب قرآن مجید کے محفوظ کرنے کے لیے دیکھا چلا تو قرآن مجید صحابہ جو یاد کرتے تھے وہ اسی ترتیب سے یاد کرتے تھے۔ صحابہ جو حافظ قرآن تھے ان کو اس ترتیب سے نہیں جس ترتیب سے نازل ہوتا رہا تھا، بلکہ یہ ترتیب جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ جس وقت قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلاتے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھو، فلاں جگہ پر لکھو، فلاں جگہ پر اس کو یاد کرو، تو اس کا محل مقام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے، صرف قرآن مجید محفوظ نہیں بلکہ ہر وہ چیز محفوظ ہے جہاں قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح بھی محفوظ ہے جس میں قرآن ہے۔ قرآن کی صفت محفوظ نہیں بیان کی، اس لوح کی صفت بیان کی ہے، اس تختی کی صفت بیان کی ہے۔ تو جب وہ تختی محفوظ ہے جس پر قرآن ہے تو وہ سینہ کیسے محفوظ نہیں ہوگا جہاں قرآن ہے؟ وہ سینہ کیسے محفوظ نہیں ہوگا جو جہاں قرآن ہے؟ وہ گھر بھی محفوظ ہوگا، وہ جگہ بھی محفوظ ہوگی، وہ شخص بھی محفوظ ہوگا، وہ ادارہ بھی محفوظ ہوگا جہاں قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے، اور ذرائع قرآن، وسائل قرآن، قرآن مجید کو محفوظ کرنے والی چیزیں، ان کی بھی حفاظت کی اللہ پاک نے ڈپٹی اور ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔